خاتون جج محترمہ زیبا چودھری اگر ان کی خواہش یا فائدے کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق یعنی میرٹ پر چلے تو عمران خان حسب عادت نہ صرف خود دھمکی اور دشنام پر اتر آتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا کے میدان کارزار میں شعور اور دلیل سے آری لیکن گالم گلوچ کے تیر و تفنگ سے مسلح اپنے نیم وحشی دستوں کو فوراً چڑھائی کرنے اور ادموا کرنے کا حکم چنگیزی صادر کرتے ہیں اور پھر ایک غول اپنی تمام تر فتنہ سامانیوں سمیت امڑ پڑتا ہے۔ لیکن اس شور و غل میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہدف کا جنس کیا ہے اور اس کا جرم کیا ہے۔ عمران خان کی صرف میں کا یہی رویہ دراز ہوتا ہوا اعلیٰ عدلیہ کے سینئر ترین محترم جج جسٹس فائز عیسیٰ بلکہ ان کی اہلیہ کے دامن اور دہلیز تک بھی جا پہنچتا ہے۔ لیکن محترم ترین منصفی کی آڑ میں کراہت امیز سہولت کاری کرنے والے ثاقب نثار سے جسٹس جاوید اقبال اور عظمت سعید شیخ سے جسٹس کھوسا تو کیا ٹرکوں اور ٹاؤٹوں سے دامادوں اور بیگمات کی بد رنگ علامتوں سے شہرت پاتے ان کرداروں پر بھی موصوف داد و تحسین کی گل پاشی سے باز نہیں آتے جنہوں نے منصفی کے قابل احترام پیشے اور باوقار منصبوں کا وہ حشر کیا کہ من حیث القوم ہم مہذب دنیا کے سامنے 139 کے شرمناک عدالتی درجے پر گردنیں جھکائے کھڑے ہیں۔ نظریات، سیاست، جد و جہد، قومی مفاد یا ملک کی ترقی کا اس حشر بیدامہ سیاست سے کیا رشتہ و پیوند؟ یہاں تو معاملہ میرٹ، انصاف، ایمانداری اور اصول پسندی کی بجائے صرف اسی ایک نقطے سے جڑا ہے کہ کہاں اور کون سا شخص مجھے وارا کھاتا ہے اور کون میرے راستے کی دیوار بنتا ہے، اور پھر اسی بیانیے کو ایک بے مغز ہجوم آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ پہلے سیاست کے سینے میں صرف دل نہیں ہوتا تھا، لیکن عمران خان کی کرشماتی شخصیت نے اس پر وہ سحر پھونکا کہ دماغ سے شعور اور کردار سے حیا تک ہی سب کچھ پل بھر میں غائب کر کے رکھ دیا۔ یہ اسی کرشماتی شخصیت کا معجزہ ہے کہ فارن فنڈنگ، توشہ خانہ، ملک ریاض، عثمان بزدار، فرا گوگی، ہیرے کی انگوٹھی اور زلفی بخاری جیسے پہاڑ سے حقائق قبیلہ سمم بکمم کی نظروں سے انکا کر دیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ نواز شریف سمیت ہر مخالف کی تصوراتی چوری کسی دیو ہیکل حقیقت کی مانند نہ صرف پیش کیے جاتے ہیں بلکہ حکم شاہی سنتے ہی سوچ و سوال سے محروم غول ناچتے ناچتے اور گالیاں دیتے دیتے ہلکان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کیا سروکار کہ حقائق اور سچائی ہے کیا، سمجھ بوجھ کس بلا کا نام ہے، اور چپڑاسی کی وزارت سے سب سے بڑے ڈاکو کی پارٹی صدارت تک رسائی سے پھوٹتی رسوائی میں ان کی بے عقلی اور بے خبری کا حصہ اور کردار کیا ہے۔ خان صاحب کے نزدیک صحافت بھی صرف وہی ہے جو ان کے اقتدار کے راستے میں حائل ہر رکاوٹ کو عزت و آبرو سے بھی محروم کر دے اور خان صاحب کے ہر جرم ناروا کو تریاک و مسیحائی بھی بنا کر پیش کرے۔ پھر بڑے بڑے فارم ہاؤسز، لگژری لائف سٹائل، لمبی لمبی گاڑیاں اور برانڈڈ طرز زندگی تو کیا کہ غلیظ زبان، بدترین کرپشن، اخلاقی جرائم اور پیشہ ورانہ بددیانتی کو بھی اعلیٰ کردار، دیانتداری، حق گوئی اور بہادری کے القابات فراہم کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی پوری صحافیانہ زندگی بھی دیانت اور ایمانداری کے ساتھ مبنی بر حقائق صحافت پر استوار ہی کیوں نہ ہو، لیکن خان صاحب کے کسی جھوٹ، کسی یو ٹرن، کسی ناکامی یا کسی غلطی کی نشاندہی اگر آپ کر بیٹھیں تو پھر آپ کو
فوری طور پر سلسلہ عمرانیہ کے مشہور زمانہ لفافہ کی سلی پر لٹکا دیا جائے گا، اور پھر ایک شفاق سنگ باری نہ صرف آپ کے اجلے پیرہن اور آئینہ رو کردار کو لہو لوہان کر کے چھوڑے گا، بلکہ ماں کی تقدس اور بہن کی حرمت کو بھی سر بازار اس غول کے ہاتھوں ایک شفاقی اور بے حسی کے ساتھ اچھلتا ہوا دیکھیں گے۔ اگر آپ سیاست میں ہوں اور اپنی دولت یا مقبولیت کی بنیاد پر کسی بھی اسمبلی میں خان صاحب کے لیے ایک سیٹ کا اضافہ کرنے کی استعداد رکھتے ہوں، تو آپ پر اس بنی گالا یا زمان پارک کے وہ دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں جن کے باہر بے معنی سوچوں، بدنما نعروں اور بے ہنگم رقص میں مشغول ایک ہجوم کار ضیاء کو جہاد سمجھ کر بھنگڑے ڈالے ہوتا ہے، اور پھر جوں ہی اندر داخلے کا اذن ملتا ہے تو آپ کے گلے میں پی ٹی آئی کا وہ سہ رنگی پٹا ڈالا جاتا ہے جو آپ تو کیا، آپ کے اجداد کے جرائم تک کو بھی پلک جھپکتے میں صاف اور شفاف بنا دیتا ہے۔ پھر کہاں کا ڈکٹیٹر ایوب خان اور کہاں کا غاصب ضیاء الحق اور ان کا بد رنگ کردار یا ان کی اولادیں، حتیٰ کہ کہاں شیخ رشید اور بابر اعوان کی ہرزہ سرائی یا جمشید دستی کی تانہ زنی۔ صرف پٹا پہننے کی دیر ہوتی ہے، باقی کام عمران خان پر چھوڑ دیں۔ جو مدح و قصیدہ کا اشارہ دیں گے تو پھر نکل آئے ہو ثنا کو کے رقصاں طائفے۔ یہی رویہ قدرے مزید شدت کے ساتھ عسکری ادارے اور جرنیلوں کے حوالے سے بھی ہے۔ اگر آپ اسی ادارے میں کسی ذمہ دار منصب پر فائز ہیں تو پھر آپ آئین کے ساتھ بے شک غداری بھی کریں، اپنا حلف بھی توڑ دیں، ادارے اور ملک کی اینٹ سے اینٹ بھی بجا دیں، اور کرپشن کے بدترین الزامات بھی ہوں، لیکن اگر آپ اپنے منصب کو ایک یوتھی ذہنیت کی مانند استعمال کریں گے تو پھر آپ چاہے پرویز مشرف، عاصم باجوہ اور فیض حمید جیسے کردار کے حامل ہی کیوں نہ ہوں، لیکن خان صاحب ایک ڈھٹائی اور جھوٹ کے ساتھ آپ کو عظیم اور زبردست کہے گا، اور پھر مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ سوشل میڈیا کی جاہلیت اور جعلسازی اس فرمان امروز کو اچک لے گا، لیکن اگر کوئی آئین و قانون کی حرمت کا پاس کرے، اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے خود کو اور اپنے ادارے کو سیاست سے دور رکھے، یا بالفاظ دیگر فیض حمید بننے سے انکار کرے، تو اشارہ دے کر ارسلان بیٹا اور مشوانی ٹائپ مشینریاں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر غدار سے میر جعفر اور ماں بہن کی گالیوں سے شہداء کا تمسخر اڑانے تک وہ سب کچھ جائز ہو جاتا ہے جو اس فتنہ انگیز سیاست اور بے خبر جاہلیت کی بطن سے پھوٹا۔ سو بہت ساری بد نصیبیوں میں گھرے ہوئے اس مملکت خدا داد کو ایک عہد ستم کیش کا سامنا ہے، وہ عہد جب معزز اور معتبر لوگ بھی اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے میں بے بسی کا شکار ہیں، وہ عہد جب انصاف اور عدل کی فروخت اور دلالی کے لیے سر عام ٹرکوں کی بد رنگ علامتیں استعمال ہو رہی ہیں، وہ عہد جب پارلیمان کمزور، ادارے منتشر، معیشت برباد اور انصاف مفقود ہے۔ اور ہاں، ایسی فضا اور ایسے دور میں مقبولیت عمران خان جیسے سیاستدان اور اس کی سیاست کی نہیں ہوگی تو کیا عبدالستار ایدھی، مادام رتفاؤ اور قائد اعظم بلکہ ابراہم لنکن اور نیلسن منڈیلا جیسے لوگوں کی ہوگی؟